یہ آف شور آئل رگ 16 فلورز اونچی اور 2 فٹ بال فیلڈز جتنی چوڑی ہے، اور اس کا وزن حیرت انگیز طور پہ ایک ایئر کرافٹ کیریئر سے بھی زیادہ ہے۔ اس آئل پلیٹ فارم کو اپومیٹکس کہا جاتا ہے، جو فی الوقت نارتھ امریکہ میں لوئیزیانا کے ساحل سے 130 کلومیٹر دور گلف آف میکسیکو میں موجود ہے۔ لیکن اس کی منزل کا آغاز آج سے چند سال پہلے ہزاروں میل دور ساؤتھ کوریا سے ہوا تھا، جہاں ہزاروں ورکرز اور انجینئرز اس آئل پلیٹ فارم کو بنانے میں مصروف تھے۔ پورے 7 سالوں کی محنت کے بعد جب اپومیٹکس کو تیار کر لیا گیا تھا تو انجینئرز کو ایک ایسا چیلنج فیس کرنا پڑا جو وہ اپنے کیریئر میں پہلی بار کر رہے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس دیو قامت اسٹرکچر کو ساؤتھ کوریا سے گلف آف میکسیکو کے لیے روانہ کرنا تھا، اور اس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا میرین ٹرانسپورٹ ویسل منگایا گیا۔ اپومیٹکس آئل پلیٹ فارم کو اٹھا کر اس ویسل پہ رکھنا ایک ایسا ٹاسک تھا جس میں کم از کم 7 دن لگنے تھے۔ لیکن اچانک ان کو خبر ملی کہ پیسیفک اوشن میں ایک طوفان پیدا ہوا ہے، اور اس طوفان نے سپر ٹائفون کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس لیول کا ٹائفون 20 سالوں میں ایک مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ 315 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتا ہوا یہ ٹائفون اگلے 7 دنوں کے بعد کسی بھی وقت ساؤتھ کوریا کے ساحل پر حملہ کر سکتا ہے۔ اور یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ سپر ٹائفون جب کہیں حملہ کرتا ہے تو نقصان پہنچائے بغیر نہیں جاتا۔ ورکرز، انجینئرز اور ٹرانسپورٹ ایکسپرٹس کے لیے اب چیلنج یہ تھا کہ ان کو 7 دنوں کا کام صرف 3 دنوں میں کرنا تھا۔ یعنی اگر 3 دنوں کے اندر اندر اپومیٹکس آئل پلیٹ فارم کو شپ یارڈ سے اٹھا کر اس مرین ویسل پہ لوڈ کر کے روانہ نہ کیا گیا تو سالوں کی محنت ایک ہی پل میں ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس نے نیچے سے لے کر اوپر تک ساری مینجمنٹ کو ہلا کر آئل پلیٹ فارم شیل آئل کمپنی کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس ایک چھوٹی سی بھی غلطی کی جگہ نہیں تھی۔ سپر ٹائفون کو اوائڈ کرنے کے لیے اور اپومیٹکس کو وقت سے پہلے روانہ کرنے کے لیے بچا کچا کام پورا کرنا بہت ضروری تھا، جس کے لیے ورکرز کی ایک ایکسٹرا آرمی بلوائی گئی۔ ورکرز نے دن رات ایک کر دیا اور جلد از جلد اپومیٹکس کو ٹرانسپورٹ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف مینجمنٹ میٹیورولوجیکل ایڈمنسٹریشن سے مل کر سپر ٹائفون کی موومنٹ پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ ان کو ایک امید تھی کہ شاید یہ سپر ٹائفون اپنی ڈائریکشن بدل لے، لیکن ان کی امیدوں پر تو جیسے پانی ہی گزر گیا جب ان کو یہ معلوم پڑا کہ ٹائفون تو پیسیفک اوشن سے سیدھا ساؤتھ کوریا کی جانب بڑھتا جا رہا ہے۔ ورکرز کی آرمی نے جی جان لگا کر صرف 3 دنوں کے اندر اندر اپومیٹکس کا سارا کام کمپلیٹ کر لیا، اور اب باری تھی اس دیو قامت اسٹرکچر کو اٹھا کر فلوٹنگ ڈاک پر رکھنے کی۔ اس پورے اسٹرکچر کا وزن حیرت انگیز طور پہ 41,000 ٹنز بتایا جا رہا تھا۔ اتنا زیادہ اسٹیل تو برج خلیفہ کی کنسٹرکشن میں بھی استعمال نہیں ہوا تھا جتنا اس آئل پلیٹ فارم پہ لگایا گیا تھا۔ بڑے بڑے ہائیڈرولک جیکس کی مدد سے ایک ایک انچ کر کے اس کو دھکیلا گیا اور فلوٹنگ ڈرائی ڈاک پر رکھ دیا گیا۔ ٹگ بوٹس کی مدد سے فلوٹنگ ڈاک کو کھینچ کر شپ یارڈ سے دور لے جایا گیا، جہاں سے اس کو اس میرین ویسل میں لوڈ کیا جانا تھا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مرین ٹرانسپورٹ ویسل ہے جو 98,000 ٹنز کا وزن آسانی سے کیری کر سکتی ہے، اور اسی پر اپومیٹکس کو دنیا کے دوسرے کونے گلف آف میکسیکو تک جانا تھا۔ اگلی صبح اپومیٹکس کو فلوٹنگ ڈاک سے اتار لیا گیا۔ اب آئل پلیٹ فارم پہلی بار پانی پہ فلوٹ کرنے لگا۔ ٹگ بوٹس کی مدد سے پلیٹ فارم کو مزید ڈیپ واٹر تک کھینچا گیا، جہاں یہ میرین ویسل پہلے سے انتظار کر رہی تھی۔ دوسری طرف سپر ٹائفون تیزی سے ساؤتھ کوریا کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، اور مینجمنٹ کے سر پر ایک تلوار سی لٹک رہی تھی۔ اب سپر ٹائفون صرف 48 آورز دور تھا، اور جیسے جیسے وہ قریب آتا جا رہا تھا ویسے ویسے سمندر میں اس کی نشانیاں بھی ابھرنے لگی تھی۔ سمندر میں ہواؤں اور لہروں کا سلسلہ بڑھ رہا تھا جو اپومیٹکس کے لیے ایک خطرے کی نشانی تھی۔ اگلا لمحہ بہت زیادہ نازک تھا۔ آئل پلیٹ فارم کو ویسل پہ لوڈ کرنا بہت ہی کمپلیکیٹڈ کام ہوتا ہے۔
اس کے لیے پہلے ویسل اپنے اندر موجود واٹر ٹینکس میں پانی انٹیک کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے۔ پھر ٹگ بوٹس آئل پلیٹ فارم کو کھینچ کر ویسل کے اوپر لے کر جاتی ہیں، اور پھر آخر میں ویسل پانی کو واپس باہر نکالتی ہے، جس کی وجہ سے ویسل اوپر کی جانب اٹھ جاتی ہے۔ لیکن یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے جتنا آپ نے اس اینیمیشن میں دیکھا۔ اس کام کے لیے سمندر کا پرسکون ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر لہروں میں یہ کام کیا گیا تو اپومیٹکس صحیح الائنمنٹ میں ویسل کے اوپر نہیں لوڈ ہو پائے گا، اور یہ چیز ویسل اور اپومیٹکس دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ سپر ٹائفون کی وجہ سے سمندر میں کافی تیزی تھی، لہروں اور تیز ہواؤں کی وجہ سے یہ کام کرنا ممکن نہیں تھا۔ دوسری جانب وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور ساری ٹیم کا اسٹریس لیول کافی زیادہ ہو چکا تھا۔ خوش قسمتی سے میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ٹیم کو اگلی صبح صرف 2 گھنٹے کا وقت دیا گیا، جس میں چانسز تھے کہ سمندر پرسکون رہے گا۔ ان 2 گھنٹوں میں اگر یہ کام نہ کیا گیا تو پھر اس کے بعد اور کوئی چانس نہیں مل پائے گا۔ سپر ٹائفون اب صرف 36 گھنٹے دور تھا۔ صبح سویرے جیسے بتایا گیا تھا، سمندر پوری طرح سے پرسکون تھا۔ پہلی فرصت میں آئل پلیٹ فارم کو ویسل کے اوپر کھینچ کر لایا گیا اور ویسل نے اس کو پانی سے نکال کر اپنے اوپر لوڈ کر لیا۔ سپر ٹائفون سے کئی گھنٹے پہلے اپومیٹکس آخر کار ساؤتھ کوریا کو الوداع کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شیل نے اپنے آئل پلیٹ فارم کو سپر ٹائفون سے بچا کر پہلا چیلنج تو کمپلیٹ کر لیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آگے اور کوئی چیلنج نہیں آنے والا۔ کئی مہینوں کے سفر کے بعد ساؤتھ ٹیکسس میں آئل پلیٹ فارم کو دوبارہ ان لوڈ کیا گیا، کیونکہ 4 ماڈیولز ایسے تھے جن کو یہاں پر مینوفیکچر کیا جا رہا تھا۔ ماڈیولز کو ایک ایک کر کے پلیٹ فارم پہ فٹ کیا گیا اور ایک بار پھر سے اس کو 130 کلومیٹر دور اپنی منزل کے لیے روانہ کیا گیا، جہاں اس کو اگلے 40 سالوں تک رہنا تھا۔ پورے 7 سالوں کی محنت کے بعد آخر کار اب وہ گھڑی آ چکی تھی جب اپومیٹکس کو 30,000 فیٹ نیچے آئل ویل کے ساتھ کنیکٹ کرنا تھا۔ جس جگہ اپومیٹکس پانی میں فلوٹ کر رہا ہے، یہاں سمندر کا باٹم 7,400 فیٹ ڈیپ ہے۔ یہ اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ اس میں لگ بھگ 3 برج خلیفہ فٹ آ سکتے ہیں، لیکن جس آئل ویل سے اپومیٹکس کو کنیکٹ کرنا تھا وہ حیران کن طور پہ اس گہرائی سے بھی مزید 22,600 فیٹ نیچے تھی۔ سمندر کی اتنی گہرائی میں پانی کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، جہاں پر کسی انسان کا جانا اور پھر وہاں کوئی مشن انجام دینا امپاسبل ہوتا ہے۔ لہٰذا سمندر کے باٹم پہ آئل ویل کی اوپننگ کے ساتھ اپومیٹکس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ریموٹلی آپریٹڈ انڈر واٹر وہیکل کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انسٹالیشن کریو جو کہ ایک الگ پلیٹ فارم سے انڈر واٹر پائپ لائنز کو انسٹال کر رہا تھا، انہوں نے ROV کو کرین کی مدد سے سمندر کے اندر بھیجا۔ یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ کام ہوتا ہے جس میں پائپ لائن کو ٹھیک آئل ویل کی اوپننگ کے اوپر جا کر لینڈ کرانا ہوتا ہے۔ 7,400 فیٹ نیچے یہ کام اتنی ایکوریسی سے انجام دینے کا کنٹرول اوپر بیٹھے ROV آپریٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو کسی ویڈیو گیم کی طرح یہ مشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے یہ کام پہلی باری میں ہی کر لیا گیا۔ اب باری تھی پائپ کو انسٹالیشن پلیٹ فارم سے اپومیٹکس تک ٹرانسفر کرنے کی۔ اس پروسیس کو رائزر ٹرانسفر کہا جاتا ہے، جس میں 4 الگ الگ ویسلز ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ پہلے اپومیٹکس میں سے ایک چین نکالی گئی، پھر ROV نے یہ چین لے کر دوسری شپ تک پہنچائی۔ اس شپ سے یہ چین دوسرے پلیٹ فارم نے کھینچ لی اور پھر آخر میں اپومیٹکس سے اس چین کو کھینچ کر پائپ کو اپنی طرف کر لیا گیا۔ اس کے بعد شروع کیا گیا ڈرلنگ کا کام۔ سی بیڈ سے بھی ہزاروں فیٹ نیچے، لگ بھگ 22,600 فیٹ نیچے پائپ کو آئل ویل تک ڈرل کرنا تھا۔ کئی مہینوں کی ڈرلنگ کے بعد آخر کار پائپ آئل ویل تک پہنچ چکا تھا۔ اب باری تھی آئل کو پمپ کرنے کی۔ اس لمحے کو دیکھنے کے لیے پوری ٹیم جمع ہو چکی اور ایک بٹن کی مدد سے آئل پمپ کو آن کیا گیا۔ 30,000 فیٹ نیچے سے جب پہلی بار آئل پمپ ہوا تو سب کے چہروں پر خوشی دیکھنے جیسی تھی۔ ورکرز، انجینئرز اور مینجمنٹ کی 7 سالوں کی محنت رنگ لے آئی تھی
ऑयल का फ्लो और उसकी क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट थी। आज एपोमेटिक्स हर रोज 1,75,000 बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिससे इतना फ्यूल बनाया जाता है जो 40 लाख गाड़ियां एक दिन में इस्तेमाल करती हैं। शेल का मानना है कि अगले 40 सालों तक यानी 2060 तक एपोमेटिक्स इसी तरह ऑयल प्रोड्यूस करता रहेगा। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।